الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی ہیں وہ جنہوں نے خریدا ہدایت کے بدلے گمراہی کو، تو ان کے اس کاروبار نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 16 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیہ مبارکہ کے دو شان نزول مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ ان مسلمانوں کے بارے نازل ہوئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا، لیکن اس کے بعد وہ نعوذ باللہ پھر گمراہ ہو گئے اور حق کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کر لیا۔ ان کے بارے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور دوسری ان یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ کی عظمت، آپ کے مقام اور شان کا اعتراف کرتے تھے اور مانتے تھے کہ وہ بہت عظمت و مقام و شان والے نبی اور رسول ہیں، جو ہمارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں۔ لیکن جب وہی نبی اور رسول دنیا میں تشریف لے آئے اور انہوں نے کلمہ توحید اور رسالت کی دعوت دی، تو انہی لوگوں نے، انہی یہودیوں نے اور نصرانیوں نے آپ کا انکار کر دیا، تو ان کے بارے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی تھی، اور اب انہوں نے کاروبار ایسا کیا جو کاروبار بڑا گھاٹے کا تھا۔ گھاٹے کا کاروبار میں یہ مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت عطا فرما دے اور اس ہدایت کے بدلے میں وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اور دلالت کا راستہ اختیار کر لے، تو اس نے دنیا اور آخرت کا سارے گھاٹے کا سودا اپنے ساتھ کر لیا۔ کیونکہ اصل میں یہ بات بڑی واضح ہے، اور ذہن نشین کیجئے کہ اللہ کے ہاں جو قدر و منزلت ہے اور جو مقام اور شان ہے اور جس کی قیمت کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ صاحب قرآن کا راستہ ہے، وہ قرآن کے باطن کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے انسان قرآن کے اس ظاہر تک محدود رہ کر بھی ایک حد تک وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی جگہیں آئیں گی جہاں پہ پھر انسان سوچے گا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس لیے رئیس المفسرین، قرآن پاک کے کائنات پوری دنیا کے اندر بڑے عظیم مفسر حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس نے اتنی قرآن کی خدمت کی ہے۔ عربی میں آپ کی جو تفسیر، حدیث پہ آپ کا کام سارا عربی زبان میں ہے، تو آپ کا یہ مقام ہے اور یہ درجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کئی جگہ میرے لیے قرآن کی تفسیر لکھنا مشکل ہو گئی، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں میں رک گیا، ٹھہر گیا کہ اب اس کا میں کیا تفسیر لکھوں۔ ظاہر ہے قرآن یہ تو بحر بے کراں ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں شام کو، رات کو اکیلے بیٹھ کے یہ تفسیر لکھا کرتا تھا، پریشان ہو جاتا اور وضو کے ساتھ ظاہر ہوتا، تو کہتے ہیں کہ میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا، اور پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آتی تو حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آتے اور آپ فرماتے جلال الدین اس کی یہ تفسیر لکھ دو۔
یہ وہ عظیم انسان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مقام اور درجہ ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ تھا جو خواب کا معاملہ ہے، اس کے بعد جب میں قرآن میں اور غوطہ زن ہوتا گیا، قرآن کے باطن میں اور میں غوطے لگاتا چلا گیا، تو اللہ نے اتنا کرم فرمایا، اللہ نے اتنا کرم فرمایا، یہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جاگتے ہوئے ظاہر بظاہر جہاں میں اٹک جاتا، میرے آقا میری رہنمائی کے لیے تشریف لے آتے، ظاہر آمنے سامنے۔ کہتے ہیں میرے کمرے میں جہاں میں اکیلا بیٹھتا تھا اور قرآن کی تفسیر لکھا کرتا تھا، اور آپ نے فرمایا 70 بار ایسا ہوا قرآن کی تفسیر میں، 70 جگہ میں اٹکا اور مجھے اس کی بالکل سمجھ نہ آئی، قرآن ہے نا جی، تو میں ٹھہر گیا، کچھ نہیں آگے لکھ سکا، تو 70 بار میری زندگی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاگتے ہوئے میرے پاس تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم انسان ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کا ایک تو ظاہر ہے، اور پھر اس قرآن کا جو باطن ہے، جو اس کا باطن ہے، پھر اس کے آگے کئی باطن ہیں۔ فرمایا جب تک تم اس باطن کا غوطہ نہیں لگاؤ گے تم قرآن کے اسرار و معانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ بات ذرا غور سے دیکھیے کہ ہدایت اور گمراہی اور پھر اس کا سودا اور کیا کامیاب زندگی ہے۔ اب غور کیجئے کہ اگر مال و زر ہی کامیابی ہوتی تو کیسر و کسرا کے محلات میں رہنے والے وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ تاریخ میں لکھے جاتے جب سیرت کی کتابیں لکھی جاتی، لیکن کامیاب لوگ اللہ نے کس سے فرمایا؟ 18ویں پارے کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہوئے جو مومن ہیں، کامیاب وہ ہوئے جو مومن ہیں، جن کا ایمان کامل ہو گیا، اپنے عمل سے وہ کامل ہو گئے اور اپنے ظاہر و باطن کو ایک کر لیا، پاکیزہ کر لیا، تو فرمایا انہوں کو دنیا میں کامیابی اور انہی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اور عنایت ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس میں اب منافق بھی ہو گئے وہ لوگ اور وہ کافر بھی بن گئے کہ جنہوں نے پہلے تو اقرار کیا تھا، اور یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کا یہ ہے، آگے آئے گا ہم اس میں پڑھیں گے، کہ جب وہ جنگوں پہ جاتے تھے، لڑائی پہ جاتے تھے کافروں سے، اس وقت کے جو کافر ہوتے تھے ان سے لڑنے کے لیے، تو جب جنگ میں انہیں پسپائی ہو رہی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے؟ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے، یہ قرآن کی آیت آگے تفسیر میں آئے گا وہاں میں بات کروں گا، اور وہاں کیا کرتے؟ اللہ سے عرض کرتے، اے اللہ جس محبوب کا تو نے ذکر کیا ہے ہماری تورات و انجیل میں کہ وہ تیرا محبوب ہے، یا اللہ اسی محبوب کا واسطہ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ یہ قرآن میں لکھا، اس کا نام لے کے فتح حاصل کیا کرتے تھے، اس کا نام لے کر کامیابیاں مانگا کرتے تھے، اور جب آ گیا تو اس کا انکار کر دیا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، گمراہ ہو گئے۔ اب دو ہدایتیں ہیں، اس کا باطن کیا ہے؟ اب اس آیت کا باطن ذرا غور سے سنیے گا۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت وہبی ہے، ایک ہدایت کسبی ہے۔ ہدایت وہبی اور ہدایت کسبی، واو ہے بے یہ چھوٹی، اس کو وہبی بولتے ہیں، اور کسبی کاف کتاب والا سین با یا، کسبی۔ ہدایت وہبی تو وہ ہے جو اللہ نے ہر پیدا ہونے والے انسان کو پیدائش کے ساتھ عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ نے سب سے وعدہ لیا الستو بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہ ہدایت وہبی ہے، اور اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو، ہندو کے گھر پیدا ہو، یہودی کے گھر پیدا ہو، کسی
سکھ کے گھر پیدا ہو، نیچری کے گھر پیدا ہو، بدھ کے گھر پیدا ہو، کسی کے گھر بھی پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، آقا کا فرمان ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہیں اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں، اسے مومن بنا دیں، اس کو کامل بنا دیں، جیسا بنا دیں، یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے، اس کے والدین کا معاملہ ہے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بنیاد پر ہدایت وہبی یہ ہے کہ اللہ نے سب کو ہدایت دی ہے، یہ ہے ہدایت وہبی، اللہ نے سب کو ہدایت عطا فرما دی ہے۔ دوسری ہے ہدایت کسبی۔ ہدایت کسبی یہ ہے کہ جو انسان کو محنت اور کوشش سے اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کر کے، اللہ کے راستے پر چل کر، اللہ کے راستے میں کوشش کر کے حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ جب تک انسان کسی اہل اللہ کے پاس اور کسی اللہ والے کی، جو اللہ والا ہے، جس کو اللہ والا قرآن نے کہا ہے، فراڈیے نہیں، فراڈی یہ بہت زیادہ آج کل پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، جس کو اللہ نے اللہ والا کہا ہے، ٹھیک ہے جی، فرمایا جب اس اللہ والے کی، اس پاکیزہ انسان کی جو صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کسبی عطا فرما دیتا ہے۔ کہا گیا نا جی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے جو سچے بندے ہیں، جو پاکیزہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی سنگت میں آ جاؤ، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ ہدایت کسبی عطا فرما دے۔ اب یہ اس آیت کا باطن ہے، جو ایک میں نے باتیں نبی آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے اور بھی بہت سارے ہیں، وہ مشکل اور لمبی بات ہو جائے گی، اب اس میں یہی آپ سماعت کر لیجئے۔ اب آئیے الفاظ قرآنیہ کی طرف کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ہدایت چھوڑ دی، اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ بھئی نفع کہاں ہوتا؟ یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے، یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے۔ دنیا کے کاروبار کے گھاٹے اور نفع کے اصول اور ہیں، ہدایت کے اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کے سودے کے اصول اور نفع کے اصول اور ہیں۔ دنیا کہہ رہی تھی عثمان غنی بڑا گھاٹا کر رہا ہے، دنیا کے تاجر یہ کہہ رہے تھے کہ عثمان غنی نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ ہم اس کو اتنے شرع کے حساب سے نفع دے رہے ہیں، تو کہتا ہے میں نہیں لیتا، میں تو 70 گنا تک نفع لینا چاہتا ہوں۔ تو ہم تاجروں نے کہا کوئی ایسا بھی تاجر ہے؟ وہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک ایسا تاجر ہے، وہ مالک ہے، اس کو دوں گا تو 70 دنیا میں عطا فرمائے گا اور کئی گنا تک آخرت میں عطا کرے گا۔ ساری میں اپنا جتنا اناج ہے مسجد نبی میں صحن میں رکھ کے فرما دیا، آؤ جس کے گھر میں اناج نہیں ہے بغیر پیسوں کے لے جاؤ۔ دنیا سمجھ رہی تھی گھاٹے کا سودا کیا ہے، نفع نہیں لیا، پیسے نہیں لیے، سارا پورا کے پورا جتنے اونٹ آئے تھے فری دے دیے، لیکن اللہ فرما رہا تھا کہ سب سے کامیاب سودا تو عثمان غنی نے آج کیا ہے ہمارے ساتھ۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے اصل تجارت جس کو اللہ نے کامیاب تجارت فرمایا۔ آگے فرمایا گیا وہ وما کانوا مہتدین، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، ہدایت ان سے چھن گئی، اس لیے چھن گئی کہ انہوں نے تو خود ہی ہدایت کو چھوڑ دی اور انہوں نے سودا ہی گھاٹے کا کر لیا۔ اس لیے مالک سے ہمیشہ نفع کا سودا کیجئے، مالک سے کبھی گھاٹے کا سودا مت کیجئے۔ مالک سے دنیا سے چاہے گھاٹا ہو جائے خیر ہے، دنیا کے گھاٹے پورے ہو جاتے ہیں، مالک سے ہدایت والے کیے ہوئے گھاٹے کبھی پورے نہیں ہوتے۔ دنیا میں تو گھاٹے کبھی نفع، کبھی کچھ، کبھی بہت زیادہ، کبھی کچھ، یہ کوئی نہیں ہے۔ مالک سے کبھی گھاٹے کا سودا مت کرنا، یہ باطن ہے اس آیت کا۔ مالک سے کبھی گھاٹے والا سودا مت کرنا، مالک سے جب بھی سودا کرنا تو نفع والا کرنا، اس کے لیے چاہے اپنی جان بھی بیچنی پڑے بیچ دیجئے، لیکن مالک سے کبھی گھاٹے والا سودا مت کیجیے۔ اور ہاں جس نے پھر مالک سے نفع والا سودا کیا، اللہ نے پھر اس کو کائنات کے اندر
صدیق اکبر جیسا اعزاز بھی عطا فرمایا۔ دنیا تو دیکھ رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا، بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا اور لباس بھی اتار کے دے دیا، اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، دین کے نام پر اپنا لباس بھی دے دیا۔ دنیا تو کہہ رہی تھی اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ گھاٹے کے سودے کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا تھا نفع کا سودا تو کیا ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ چیزیں ہیں، بہت ساری اور مثالیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو ہدایت چھوڑ دے، گمراہی کو خرید لے، اس نے گھاٹے کا سودا کیا، اور جس نے گمراہی کا راستہ چھوڑ دیا، شیطان کا راستہ چھوڑ دیا، رحمان کا راستہ اختیار کر لیا، اس نے کائنات میں اور دنیا میں اور آخرت میں نفع کا سودا کیا۔ اللہ ہمیں نفع کا سودا عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے مالک سے نفع والا سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ہماری جان بھی بک جائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔